ربنا آتنا في الدنيا حسنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. ترجمہ: اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. تو ان کو جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اپنے حال میں ہی چھوڑ دیجیے. اور وہ اپنے خیال سے بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور مخصوص کھیت منع ہے، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا بحث ان کے جن کو ہم چاہیں، بجز ان کے جن کو ہم چاہیں. اور یہ مخصوص مویشی ہیں جن پر سواری یا ربرداری حرام ہے، اور مخصوص مویشی ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب باتیں بطور افطرا پردازی کی ہیں اللہ پر. بہت جلد اس بہتان عظیم کی سزا اللہ دینے والا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں جو چیز ان مواشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ نکلے تو اس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں. اللہ جلد ہی ان کو ان کی غلط بیانی پر سزا دے گا. بلا شبہ وہ بڑی حکمتوں والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے. واقعی وہ بڑے نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو محض اپنی حماقت سے بغیر کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور وہ اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو کھانے پینے کو دیا تھا. یہ حرکت اللہ پر تہمت رکھنے کے لیے کی ہے. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہیں اور کبھی سیدھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دوبارہ اس کو میں پڑھ رہا ہوں. واقعی وہ بڑے نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو محض اپنی حماقت سے بغیر کسی سند کے قتل کر ڈالا اور اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو کھانے پینے کو دیا تھا. یہ حرکت اللہ پر تہمت رکھنے کے لیے کی ہے. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی سیدھے راہ پر آنے والے نہیں ہیں. اور وہی ہیں جس نے باغات پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور نہیں چڑھائے ہوئے بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے. اور جب یہ پھل دیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس روز پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کرو، اور بے حبا صرف نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور بے جا صرف نہ کرو. اس کو دوبارہ پڑھیں گے. کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کرو، اور بے جا صرف نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.